طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. یہاں تو ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، وہاں تو ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اور جو ہی وہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت استغفار کرے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ذرا بھی دیر نہ کرے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس کا موت کا معاملہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں بڑا لکی ہوں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ویورز بھی بہت لکی ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگ شیخ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ اور اسپیشلی محمد علی بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے رہوں گے الحمدللہ. اور میں شیخ سے پہلا کویشچن اسٹریٹ شیخ آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات تو اہلا وسہلا مرحبا شیخ، جزاک اللہ ٹائم دیا. شیخ ہماری جو میرا کچھ تعلق شیخ کافی جو آج کل کی جن زی ہے ان سے رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف نوئنگ دیئر پرابلمس کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ اپنے پرابلم سے ایشو سے نکل نہیں پا رہے. اور میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ شیخ ٹو مچ کنزمپشن آف میٹیریلزم، سوشل میڈیا، اتنے ایڈکٹ ہیں کہ یعنی اسکرولنگ کے اور زومبی اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے فون پہ. تو میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک بھائی کا میں نے کہا آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے، انہوں نے اپنا اسکرین ٹائم دکھایا تو شیخ اس میں 14 آورز ایوریج اسکرین ٹائم تھا پچھلے ویک کا. اور وہ بھی شیخ اراؤنڈ کوئی 10% کم ہوا تھا بیکاز وہ بزی رہے پچھلے ہفتے میں. تو میں 14 آورس پر ڈے شیخ. تو میں نے کہا 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہیں، تو یعنی آپ 2 گھنٹے کے علاوہ سارا اسکرین ٹائم پہ. تو جی کہتے ہیں 2 گھنٹے میں واک کرتا ہوں. یعنی اس حد تک سوشل میڈیا. اور میں شیخ کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں جو کہ دے کرائی ایوری نائٹ آفٹر کمٹنگ سینز کہ یار اس فون سے دور رہنا، یہ فون میری بربادی کا سبب بن چکا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا ہے آفٹر ایون نوئنگ. ان کے لیے کیا آپ کے لیے ایڈوائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو گناہ ہے نا وہ اس کی طرف اترائی ہے اور نیکی کی طرف چڑھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو گناہ کی طرف آدمی ویسے ہی پھسلتا چلا جاتا ہے، مشکل نیکی کی طرف جانا ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گہرائی میں گر چکے ہیں وہ بعض اوقات نکلنا چاہیں بھی تو بہت مشکل لگتا ہے، ان کو ناممکن لگتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں گے. تو بنیادی جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. جب وہ کوئی نیکی کرنا شروع کریں گے تو وہ گناہوں کو کم بھی کریں گی نیکیاں اور گناہوں کے اثرات بھی ختم کریں گی. اچھا ان جنرل تو نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی کریں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایک بھی نیکی کریں گے تو ان کے گناہ میں کمی، اتنی گناہ میں کمی واقع ہوگی اور وہ دے ول فیل کہ وہ گناہ میں کمی واقع ہوتی. تو 2 ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں، ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے بھی. وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. اس میں ایک ٹول تو ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں اور کچھ بھی آپ سے وعدہ نہ کریں، 5 وقت نماز کا وعدہ تو کریں. 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی. اور دوسرا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. لہٰذا جب قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں، ان جنرل ہر نیکی اور اسپیسیفکلی قرآن اور نماز جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے. از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے. اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں. تو یہ چونکہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں تو ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذکر کو تھوڑا زیادہ کریں، اپنی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر کریں.
اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی زبردست ایک بے بسی کا کلمہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر کے پیش کر دیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے بچنا چاہیے تو پھر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں نا کہ یا اللہ مجھے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے گناہ سے، لا حول کا مطلب اجتماعی طاقت کہہ لیں، اور قوت کا مطلب انفرادی قوت، کوئی نہیں بچا سکتا الا باللہ، اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ تو جب یوں اپنا مسئلہ پرابلم اللہ کے سامنے رکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو ان کے اندر وہ قوت آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نیکی کی طرف، اور جوں جوں یہ نیکی کی طرف چڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، برائی کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے، بڑے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کے اس چکر میں بڑے بوڑھے بھی شکار ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکی کرنا شروع کر دے تاکہ آہستہ آہستہ برائی کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو برائی کے اثرات ختم ہوں گے، وگرنہ یہ جو نفس ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور نماز اور ان جنرل ہر نیکی، تو نیکی کریں، بس کوئی بھی نیکی شروع کر دیں۔ ایون یہ جو ایک تو نیکی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، ایک نیکی ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نیکی کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اب صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، بڑوں کی عزت شروع کر دیں، چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں، جو بھی کریں گے ہر چیز کا جتنی زیادہ نیکی کی یوں سمجھے کہ اس کا جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اثر ہوگا، اور جتنی چھوٹی نیکی اثر اس کا بھی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی نیکیوں تک۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہی گناہوں کو دور کریں گی، گناہوں سے بچائیں گی، وگرنہ انسان جو ہے شیطان تو پھر ساتھ ہے، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے ایک خارجی دشمن کے طور پر، اور پھر ایک نفس ہے جو اس کا داخلی دشمن ہے، تو دو دشمنوں کی موجودگی میں اور پھر ہو بھی برائی کی طرف پھسلن، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ شیخ میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی، یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے۔ بس ڈٹے رہو، لگے رہو، نماز پڑھتے رہو، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ پہ گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آ جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں دیکھیں بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے، پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے، اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے، تو اگر اس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے۔ اور شیطان بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، ولیعذ باللہ۔ تو شیخ وہ بھی نا ڈسپوائنٹ بہت زیادہ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ تو اتنے ٹائم سے چھوڑنا چاہ رہا ہے گناہوں کو اور تو پھر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ پھر شیخ وہ کبھی اگر کسی نے الکوہل پی لی ہے یا کسی سے اگر فورنیکیشن ایڈلٹری ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں یار تو اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو وہ نا ایک طرح سے نماز بھی وہ چھڑواتا ہے کہ یار اب میں نے یہ 40 دن تک نماز ویسے قبول، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، قبول نہیں ہونی، اب میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو وہ دلدل میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو، اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے گناہ ہے ہی نہیں، تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت آئی ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے بھی جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا ہے،
آپ کے پاس موقع موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے واپس آنا ہے. تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے، اور کہاں جانا ہے آپ نے. تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں، اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے تو باقی گناہ وہ سارے بخش دے گا. دیکھیں وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو اس سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. کچھ دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اصل میں نا گناہ ہو گیا اور گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے. گناہ کرنا جو ہے وہ ہے اپنی، جو گناہ کرتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی پھرتی ہے، میں اگر اتنا سا کر لوں گا کیا فرق پڑے. وہ یہ سوچتا ہے، پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے پھر کرتا ہے. جب وہ گناہ اس طرح کرتا ہے نا سوچ سمجھ کے، اس کو توبہ کی توفیق بالعموم نہیں ہوتی. دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، طے کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کل بنی آدم خطاء، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے. خیر الخطائین التوابون. دیکھیں فرق یہ ہے کہ راستے پہ جا رہا ہے، پاؤں پھسلا ہے، ادھر پاؤں پھسلا ہے، کبھی ادھر پاؤں پھسلا ہے، تو یہ فوراً واپس لاتا ہے اپنا پاؤں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. تو جس شخص نے گناہ نہ کرنے کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور قسم کھائی بھی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. کبھی حالات اس طرح سے اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے کہ چلیں وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس کے جذبات اس قدر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا جو ہی حالات کے اندر ذرا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کرنا تھا. وہ جو خیال آتا ہے نا، وہ جو ندامت ہوتی ہے، وہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. لہٰذا یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور پورے عزم سے کہ یا اللہ میں نے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا. لیکن کچھ دیر بعد پھر کر بیٹھتا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو کیا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے پھر بھی معاف کر دے گا. تو یقیناً وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا. پھر کچھ دیر ٹھہر کے پھر کرتا ہے، یعنی یہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. اس سے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے، یا جب جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے چونکہ یہ دل سے سچا ہوتا ہے، واقعتاً واپس آنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر. صحیح اللہ اکبر. لیکن یہ اس وقت ہے اگر واقعتاً انسان واپس آنا چاہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، چاہ نہیں رہے ہوتے دل سے. وہ اس میں دیکھیں پاؤں پھسلا ہے نا، تو پاؤں پھسلا ہے تو آپ اس گند میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا شروع کر دے کہ یار یہ پاؤں پھسلنے سے تو مزہ بڑا آتا ہے، تو آپ ہاں انجوائے کرنا شروع کر دو. تو یہ نہیں ہے. جو ہی آپ کو سمجھ آئے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے فوراً واپس. اگر اس طرح سے زندگی گزارے، توبہ اصل میں نا زندگی کا منہج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ تھا ہی کوئی نہیں. آپ بھی توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے. تو استغفار اور توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے. مومن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. اور اگر توبہ اور استغفار انسان کرتا رہتا ہے تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں توبہ اور استغفار کی سچائی ہے جو اس کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو یعنی شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تو بہت تو نے گناہ کر لیا، اب تو واپس نہیں آ سکتا، تو واپس آنے کا موقع ہر وقت موجود ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ.
آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے، مرنے سے پہلے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ کہ کیا اللہ کے کیا ولی اللہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جب کلو بنی آدم خطاؤن ہے تو کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بنی آدم نہیں ہے؟ جب وہ بنی آدم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا، ہر ایک خطا کار۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے، سبحان اللہ، کیا وہ کتنا ستار العیوب ہے کہ گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اور نیکی پہلی نیکی نماز پڑھنا ہی ہے۔ جب پہلی ہی نیکی کرتے ہیں وہ جا کے ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، گناہ تنہائی میں ہو جاتا ہے اور وہ چھپا لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا الا المجاہرین، وہ جو مجاہرین ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، گناہوں کے گواہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، ایک اللہ گواہ ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، بات ختم۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدم کی اولاد ہو اور اس سے گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیخ ہو سے یہ بھی سکتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ شاید ایک آنکھ کسی پہ اگر اٹھ گئی ہے، اس کو اپنے لیے اتنا ڈیٹرمنٹل اور بڑا گناہ سمجھ لیں، نہیں بالکل اور اس پہ رونا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ دیکھیں گناہ چھوٹے بھی ہیں، گناہ بڑے بھی ہیں، تو گریوٹی کا فرق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، وہ نیچر ڈیفرنٹ ہوگی اور نوعیت کے گناہ ہوں گے، لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، وہ پھر اپنی چھوٹی سی لغزش پر بہت روتے ہیں۔ تو اگر آپ تنہائی میں روئے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر روئے اور تنہائی میں روئے، تو اس کا اگر آنسو نکل آئے نا اپنے اللہ کے سامنے، تنہائی میں ہے تو ظاہر اللہ کے سامنے رو رہا، تو اگر اس کا اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نکل آیا تو آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے لڑک کر نیچے گر گیا، تو ایک آنسو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رو رہا ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے اس پر رویا کرے۔ اور اس سے جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 3 کام کیا کرو۔ ایک تو اپنی زبان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، خام خواہ باہر ادھر ادھر نہ گھوما کرو، گھر میں بیٹھے رہا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، وب کے علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو اگر یہ 3 کام، اس میں نجات ہو جائے گی۔ تو گناہوں پر رونا تو یہ بڑی شاندار بات ہے نا کہ آپ اکیلے ہوں اور اپنے گناہوں پر، تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جب تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے وہ روتے ہیں بہت، اور اللہ کے سامنے رو کے وہ اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ تو خیر الخطائین التوابون میں ہے وہ، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہماری یوتھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہ پہلے لوگ ہیں کہ ان سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہی سرزد ہوا تھا نا، تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، معافی مل گئی تھی، تو آپ بھی معافی مانگیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کی اس بات کا سارا کرکس ہے کہ نمبر 1 سلیپیج اور بغاوت میں فرق ہے۔ سلیپیج ہو جانا ایکسیپٹیبل ہے، بغاوت نہیں ہونی چاہیے، پلاٹنگ اور پلاننگ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے خلاف۔ دوسرا، جب بھی کبھی سلیپیج ہو جائے تو اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹ کے آ جائیں۔ سلیپیج ہو جاتی ہے، یہ انسانی تقاضا ہے، بٹ اللہ کی طرف نہ پلٹنا یہ گلٹی والا کام ہے۔ تو اللہ کی طرف ندم و توبہ، ندامت کا ہونا یہ توبہ کی نشانی ہے۔ اور جیسے ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ گناہ میں 4-5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جیسے استحقار ہے، حقیر نہیں جانا گناہوں کو، اصرار بھی نہیں کرنا، جہار بھی نہیں کرنا۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بغاوت ہو، بعض اوقات بغاوت نہیں ہوتی، لیکن انسان گناہ پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بغاوت کی بات نہیں کر رہا، وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوتا،
وہ اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن اتنا اعتماد اس کو گناہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے، یعنی گناہ کی اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن خود کو بھی بتاتا ہے، لوگوں کو بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے، تو نکل نہیں سکتے، یہ تو میرے خیال میں یہ آج کی یوتھ، بلکہ یہ جو والی جو نسل ہے نا، ہم سے اگلی نسل، اس نسل کا جو قدرتی مسئلہ ہے، اور ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی فطرت اور ان کی نیچر میں ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، اور یہ کر نہیں سکتا اور گیو اپ کر دینا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری نسل کا ایشو ہے کہ یہ گیو اپ کر دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں۔ وہ جو لگے رہنا ہے ڈٹرمینیشن کے ساتھ، وہ شاید ان کا مسئلہ ہے، ایک وقت میں گیو اپ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجا کہ وہ اس نے کہا میں نے اردو بازار کوئی کام تھا، تو کیمپس سے اردو بازار، تو وہ میں نے اس کو کہا کہ میں ایسے کرو، گاڑی پہ جانے کے بجائے نا تم وہاں سے میٹرو پہ بیٹھ جاؤ، تو انارکلی اسٹیشن جو ہے وہاں پہ اترو گے تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہے اردو بازار، تو اردو بازار سے ہو کے آ جانا۔ اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا ہوں۔ وڈ یو بلیو کہ 2-2.5 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اردو بازار ملا ہی نہیں۔ یعنی میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں اب واپس جاؤں، اردو بازار نہیں ملتا، اس کی کیا سائیکی ہے، کیا سوچا ہوگا اس نے کہ اب میں واپس چلتا ہوں نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، مطلب چھوڑ دیا کہ اردو بازار کو ادھر ادھر ہو گیا تھا، وہ تو وہیں تھا نا، تو اس کو اردو بازار سے ہو کیا تھا، کیا مطلب ایک خاص وقت میں اس نے دقت محسوس کی کہ اب یار رش بھی ہے اور یہاں میں نہیں جا سکتا، تو اس نے کہا بات چھوڑو۔ یہ گیو اپ کرنا ہی بڑا، تو گناہوں میں گیو اپ کرنا یہ تو پھر ان کے لیے اور جسٹیفیکیشن ہے، میں کر نہیں سکتا۔ وٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں کر سکتا، کرنا ہے جو کام کرنا ہے۔ اگر تو جہنم کی آگ میں ہم جل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر موج کریں، پھر آپ نہیں کر سکتے تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر تو بھائی کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی زندگی جو ہے وہ یہ امتحان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ یا تو بغاوت کرتے ہیں یا سلپیج ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بغاوت کر کے گناہ کر رہے ہوں، وہ سمپلی گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ایسے ہیں، اور اس کی کوئی بھی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، لہذا واپس نہیں آتے اور نہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر واپس آنے کی کوئی کوشش کرے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کے واپس آنے سے خوش ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا؟ تو جب اللہ مدد کرے تو اس کے سامنے شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ واپس آنے کی کوشش تو کرو، جب آپ واپس آنے کی کوشش کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ دیکھیں جب ہم نے شروع سے بات کی تھی نا کہ گناہ کی طرف اترائی ہے اور آسانی ہے، انسان پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت ہے نا اس کے گرد باڑ ہے مکروہات نفس کی، جو دل کو اچھے نہیں لگتے، بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف، اور جو جس کے شہوات کی باڑ ہے، مرغوبات نفس کی باڑ ہے، وہ جہنم کی گرد ہے۔ لہذا دل میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر تو آپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ادھر، وہ کہتے ہیں نا جو مزاج یار میں آئے، تو جو مزاج یار میں آئے یہ تو پھر ادھر کو جانے والی بات ہے، یہ مرغوبات نفس ہیں، جو جی میں آئے وہ کرو، تو پھر یہ زندگی، یہ جو جی میں آئے کرنے والی زندگی نہیں ہے۔ اسی بات کا تو امتحان ہے۔ تو بچے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اس امتحان میں ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک ہماری مرضی ہے، تو ہم اپنی مرضی چھوڑیں گے،
اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر واپسی ہوگی، وگرنہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں کرنا چاہتا ہوں میرے سے ہوتا نہیں ہے اور میرے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے آپ کو انالائز کرو کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ مور اور لیس یہ اس ساری نسل کے اندر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز کے اندر اور اپنی سہولت کے اندر اتنا انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے کہ ذرا سی مشکل ان کو پڑے نا تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ تو برائیوں میں تو پھر برائیاں چھوڑنا تو مشکل ہی بہت ہے، تو اس میں گیو اپ کر دینا میرے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال اپنی سائیکی بھی درست کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت موجود ہے، اس سے مایوس نہ ہوں۔ جب اللہ کی رحمت موجود ہے تو پھر واپس آنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہوں کہ ہم آ سکتے ہیں واپس۔ تو بجائے اس کے کہ آپ سے سوال پوچھیں یا میرے سے سوال پوچھیں کہ ہم کیسے واپس آئیں، ہم سے نہیں آیا جا سکتا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں۔ یہی تو بات ہے۔ جو توبہ ہے اس کی جو ہم نے پشیمانی کی بات کی، اصل میں سب سے پہلی بات جو ہے توبہ کے لیے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے۔ گناہ میں بیٹھ کے توبہ توبہ کرتے رہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آئے۔ جو شخص گناہ میں ملوث ہے، اچھا ہم توبہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہماری 2 نمبریاں ہیں ساری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم توبہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے 10 گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، لیکن جو 11واں گناہ جو میں نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو میں چھپا لیتا ہوں، تو میں 10 گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہوں، تو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ 11واں گناہ میں نے چھپا لیا ہے۔ بھئی اللہ سے کیا چیز چھپتی ہے؟ تو اب 11ویں میں ملوث رہ کے باقی 10 گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حالوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایک گناہ میں ملوث ہو کے باقی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہم خود اپنے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے لیے سنسیئر ہوں اور کوشش کریں تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر انسان آ جاتا ہے واپس، پھر کچھ نہیں ہے۔ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہے ہمارے لیے، تو اس کو اچیو کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گناہ سے باہر آئیں اور باہر آ کے پھر پشیمانی کا اظہار کریں اور پھر عزم کریں کہ میں نے دوبارہ اس میں نہیں جانا۔ یہ 3 کام کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور شیخ اصل میں یوتھ کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اصل میں سٹیک پہ کیا ہے، سٹیک پہ آخرت ہے آپ کی، جنت اور جہنم والا معاملہ ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو اس پہ ریلیکسیشن پھر بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایٹرنٹی کا معاملہ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اس برے لائف اسٹائل سے ہم نے نہ نکلا تو پھر ایٹ دا اینڈ بہت برا ٹھکانہ ہے، تو ہمیں گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اصل میں ہماری جنریشن کو شیخ وہی بات ہے کہ فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ، ڈرائیو تھرو میں گئے، کھانا مل گیا، فوڈ پانڈا آرڈر کر لیا، کوئک انٹرنیٹ، 2 منٹس کافی، میگی نوڈلز، ہر چیز انسٹنٹ ملی ہے۔ تو جب ان کو کوئی چیز مشکل دقت پیش آ رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کو اچیو کرنے میں، پھر کہتے ہیں یار چلو دیکھیں جو مشکل لگ رہا ہے وہی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ وہی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث ایڈ کر لیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، وزٹ کرو، میں نے 2 گھر بنائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے وزٹ کیا، حیران رہ گا جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، جنت کو دیکھا تو کہا اللہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا، جس کے کان میں یہ پڑ گیا کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا وہ تو بھاگتا ہوا اس میں آ جائے گا۔ اور جہنم کو دیکھا تو اللہ اتنا برا گھر، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی، جس نے سن لیا کہ اتنا برا گھر بنایا وہ نہیں آئے گا، اس میں کوئی بھی نہیں آئے۔ پھر اللہ نے یہ باڑ کی ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکار، یہ پھر باڑ کی ہے۔ باڑ کرنے کے بعد پھر جبریل کو بلا لیا کہ اب دیکھو آ کے، اس پر پھر باڑ کے بعد جبریل نے دیکھا تو حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ اب کوئی قسمت والا ہی جنت میں آئے گا اور کوئی قسمت والا ہی جہنم سے بچ سکے گا۔ تو بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے اور مشکل راستے پر اپنے نفس کو لگام دینی پڑے گی کہ یہ جو ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو جب تک لگام نہ دی تو یہ تو لے جائے گا ہمیں جہنم کی طرف۔
تو نفس کو لگام دینی پڑے گی. نفس کو لگام دے لیں تو باقی اللہ پہ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ لے جائے گا سیدھے راستے پر انشاءاللہ, خود بخود اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ نفس کو لگام دیں اور یہ طے کریں کہ میں نے نفس کے پیچھے نہیں چلنا. بالکل. میں کچھ دن پہلے شیخ ایک سلف کا کال پڑھا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر جس دن دل چاہ رہا ہوگا, ہمت ہوگی عبادت کرنے کی, اگر ہم اس پہ لگے رہے نا کہ جس دن میرے میں انرجی ہوگی, جس دن پھر ہوگی عبادت, ہمارا نفس ویسے بھی ایپتھی, ان ایکشن, کمفرٹیبل لیئرنیس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو سلف صالحین کرتے یہ تھے کہ وہ اپنے نفس کو پش کرتے تھے, اسٹرگل کرتے تھے, اسٹرائیو کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ رات کو اٹھ کے پھر یا رب کہتے تھے, پھر اللہ نے ان کے دنیا آخرت کے دروازے کھولے. دیکھیں مثال کے طور پر, سوری میں آپ کی بات منقطع ہو رہی, مثلا رات کو اٹھتے تھے, مثلا یہی بات دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں یو کے گیا تو یو کے میں ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا ہمارے ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ سفر کیا کچھ دن, تو کئی دن ہم اکٹھے رہے. صحیح. اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ شام کا کھانا جو ہے یا تو کھاتے ہی نہیں, یا بہت تھوڑا ذرا سا کھانا کھاتے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا, کئی دن ہم رہے تو اور شام کا کھانا اتنا سا ذرا سا کھاتے, یا کھاتے ہی نہیں یا ذرا سا کھاتے. تو کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت آپ شام کو کھانا ہی نہیں کھاتے, کیا مسئلہ ہے, یا کھاتے ہی نہیں یا بہت تھوڑا سا کھاتے. تو کہتے ہیں اگر کھانا کھا لے نا تو پھر پچھلی رات اٹھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. آپ یہ اندازہ کریں, جنہوں نے پچھلی رات اٹھنا ہے, جس نے رات کو اٹھنا ہے, وہ پھر پہلے ہی تیاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے اب پیزے آفر کر کے اور بڑے بڑے جو ہے وہ برگر کھا کے, زنگر برگر کھا کے اور اوپر کولڈ ڈرنکس پی کے, تو پھر رات کو پھر 12 بجے پھر ڈیلیوری کرا کے, تو پھر جب ہم کھا پی کے سوتے ہیں تو پھر پچھلی رات اٹھنا